الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين اپنے مولانا پیارا بارگاہ قصنا میں سلام عرض کرنے کے بعد اللہ خالق کائنات تمام انسانوں کو دیتا ہے کہ اس کے سامنے جھک جائیں، اس کے سامنے اپنی بات نہ کریں بلکہ اللہ کی بات کریں۔ اللہ خالق کائنات عبدیت کا حکم دیتا ہے، اور جو میں نے سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں صرف ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا خاطب نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم عبادت کرو اپنے رب کی، اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے
اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا بھی حال ہے۔ اس عبادت کرنے کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے گا، تمہارے اندر اللہ کا تقویٰ آ جائے گا، اللہ کا خوف تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ اور یہ خوف خدا یہی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ خوف خدا ہی انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جانے والی چیز ہے، اور برائیوں سے بچانے والی انسان کے لیے خوف خدا ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو لہذا اللہ رب العزت کا ارشاد بات ہے کہ لوگوں تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں بھی پیدا کیا اس نے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو عام لفظوں کے اندر اگر آپ شاعر مبارکہ کا یہ معنی دیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب یہ ہوگا کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبدیت کا حکم دیتا ہے۔ عبد کے مختلف معنی ہیں۔ عبد کا معنی ہماری زبان کے اندر اگر سمجھا جائے بندہ بھی ہوتا ہے، جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور عبد کا عربی کے اندر معنی غلام بھی ہوتا ہے، غلام کو بھی عبد کہا جاتا ہے۔ اب عام مسلمان تو اس بات پر ہی فخر کرتا ہے، اس کو تو اس بات سے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ جب عبد کا معنی بندہ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا بندہ، یعنی اللہ کے سوا وہ کسی کو اپنے اوپر حکم کرنے والا وہ تصور نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر غلام کا معنی لیا جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جب بندے کو ہوتا ہے تو اس وقت اگر عبد کا معنی غلام ہو تو غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، غلام کی مرضی وہی ہوتی ہے جو اس کے مالک کی مرضی ہوتی ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جب مالک ہے تو پھر عبدیت کا معنی یہ ہوگا کہ انسان اپنی کوئی مرضی نہیں کر سکتا، انسان اپنی مرضی سے نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، اس کو کوئی طریقہ دیکھنا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی کا اندازہ کیسے ہوگا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات سے ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو پسند کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ کے فرمان مبارک سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان و سنت سے یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض کے باتوں سے ہوتا ہے۔ تو لہذا عبدیت جو ہے اس کا معنی مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کو جو حکم دیتا ہے وہ پہلے عبدیت کا دیتا ہے، اور عبدیت کے اظہار میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ عبدیت کے اظہار میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے قرآن کی طرف آنے کا، تو بندہ جب قرآن کی طرف آئے گا تو سمجھ لیں کہ اس نے اللہ کی عبدیت کو اپنا لیا ہے۔ اسی طرح اللہ حکم دیتا ہے حج کا، بندہ حج کی طرف آئے گا تو اس کا مطلب یہ کہ بندہ اللہ کی عبدیت کی طرف ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے، روزوں کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، یہ سارے احکامات جب بندہ بجا لاتا ہے تو لہذا وہ اللہ کی عبدیت کی طرف جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف جاتا ہے، اور اللہ اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ او بولو، یہ جمع مذکر فعل امر حاضر کا صیغہ ہے، تم عبادت کرو۔ اللہ ڈائریکٹلی لوگوں کو حکم دیتا ہے تم عبادت کرو اپنے اس رب کی۔ تو پہلی بات جو اللہ نے فرمائی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔
تو لہذا جب انسان پیدا ہی اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا ہے، اپنی اس کی مرضی نہیں تھی، اپنی اس کی کسی قسم کی اس کے اندر عمل دخل ہی نہیں تھا، کہ مالک کی مرضی تھی اسے پیدا کر دیا، ورنہ تو اللہ خالق کل شیء، اللہ تو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ پہاڑ بھی اللہ نے پیدا کیے، درخت اللہ نے پیدا کیے، زمین اللہ نے پیدا کی، آسمان اللہ نے بنائے، ہر چیز کو، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تو انسان جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور خاص فرما رہا ہے کہ تمہیں پیدا کیا، تو لہذا سب کو پیدا تو اللہ ہی نے کیا ہے۔ اب انسان کی اپنی پہلے خوش قسمتی اللہ کی طرف سے اس پر مہربانی ہے کہ اللہ نے اسے انسان پیدا کیا، ورنہ آج کوئی انسان اس کو اگر وہ پتھر اللہ بنا دیتا تو یہ نہیں کر سکتا تھا، اگر اللہ اس انسان کو کسی درخت کی ڈائری بنانا ہوتا تو اللہ بنا دیتا، تو انسان کیا کر دیتا۔ تو لہذا انسان کو انسان بنایا ہے، انسان بنا کر پیدا کیا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے اپنے حکم کے مطابق اس کو انسان پیدا کیا ہے۔ تو اس کے بعد کا پھر جو معاملات اور عمل ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر اس طرح فرمایا کہ خلقہ، اس نے تمہیں پیدا کیا، اور الذین من قبلکم، تم تو اب زندگی گزار رہے ہو، تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، ان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی تھا۔ لعلکم تتقون، تم نے عبادت جو کرنی ہے، عبادت کا تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا۔ اب دیکھو کتنی بڑی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنا دی، تاکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا کر انسان کو جو ہے وہ صحیح سمت لانا چاہتا ہے، اپنی طرف لانا چاہتا ہے۔ تو خالق کائنات نے، جیسے میں نے عرض کیا، ابدیت کے اظہار کے لیے بہت ساری چیزیں تھیں، جس کے اندر ایک تو یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت اور دوسرا نماز، یہ ایسی دو چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ابدیت کا بہترین ذریعہ بنایا، بہترین ذریعہ، کہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو قرآن کی تلاوت کو معمول بنا لو، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو نماز ادا کرنی شروع کر دو۔ اب 21ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ کو دیکھیں، 21واں پارہ، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو واحد عدد کا صیغہ، محبوب آپ تلاوت کیجیے، اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد پاک، محبوب آپ تلاوت کیجیے اس چیز کی مان سی لگ رہی جو آپ کی طرف نازل کیا، جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اس کو پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے، من الکتاب، کتاب سے، یعنی قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب آپ پر نازل کیا ہے، اس کو آپ پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے۔ اور تلاوت بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ تلاوت کس طرح کرنی ہے۔ سورت آگے مزمل کے اندر 29ویں پارے میں آپ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھیں۔ اور ترتیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ترتیل تجوید الحروف و معرفت الحقوق، ترتیل یہ ہے کہ تم حروف کو تجوید سے پڑھو، خوبصورت پڑھو، یعنی مقصد یہ جو حرف جس طرح بنتا ہے اس طرح پڑھو۔ یہ ہمارے یہاں تو سیکھنے کا رواج نہیں ہے نا، ورنہ قرآن ایک اپنی دنیا ہے۔ قرآن کو سمجھنا بھی بھائی زبر کو کیسے ادا کرنا ہے، زیر کو کیسے پڑھنا ہے، پیش کو کیسے پڑھنا ہے، لمبا کس کو کرنا ہے، چھوٹا کس کو کرنا ہے، اس کو کتنا لمبا کرنا ہے، یہ بھی ایک ہے کہ بھائی کھڑی زبر ہے اس کی کتنی مقدار لمبا کرنا ہے، چھوٹی ماد ہے اس کو کتنا لمبا کرنا ہے، اس سے بڑی ماد ہے اس کو کتنا لمبا کرنا ہے۔ تو یہ، اور پھر آپ دیکھیں جگہ میں اوپر گننا کرنا ہے تو گننا کتنا کرنا ہے،
تو یہ سارے جو طریقے ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تجوید الحروف، حروف کو صحیح ادا کرنا، یہ ہے ترتیب۔ اور دوسرا ترتیب کا معنی بیان کرتے ہیں کہ معرفت الحقوق، ترتیب کا دوسرا معنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جانو کہ تم نے رکنا کہاں۔ قرآن پڑھ رہے ہو تو قرآن پڑھتے پڑھتے تم نے سانس کہاں لینی ہے، کہاں رکنا ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ تو نہیں رک سکتے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بات آپ کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے، تو آپ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ پر، گھنٹے بعد آپ کہتے ہیں جانا ہے، تو کوئی سمجھنے والا تو سمجھے گا یہ کوئی علیحدہ جو ہے نا علیحدہ بات کی جا رہی ہے، یہ کوئی اس ترتیب کا حصہ نہیں ہے۔ ایسے ہم کہہ رہے عربی لوگ ہیں تو ہمیں قرآن کو پڑھنے کے لیے یہ اللہ ہم سے بات کرتا ہے، اللہ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے، ہم اس بات کو دہراتے ہیں۔ تو جب اس بات کو دہراتے ہیں تو فرض کرے ہم کہتے ہیں اتلو، اس کے بعد چپ ہو جاتے ہیں۔ اتلو کا معنی تو واضح ہے کہ تم تلاوت کرو، تو اب اس کے بعد آدھا گھنٹہ بعد ہم کوئی اور لفظ اللہ بولے تو مطلب معنی کیسے واضح ہوگا؟ تو لہذا یہ بڑا اہم بات ہے کہ قرآن کو جب پڑھا جائے تو اس وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کہاں سانس لینا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا۔ ہاں طبی طور پر اگر کسی کا سانس رک جاتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پچھلے لفظ کو ملا کر سانس پڑھے۔ یہ طریقہ کار ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا۔ تو لہذا خالق کائنات نے فرمایا کتلو ما اوحی الیک من الکتاب، محبوب آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا کتاب سے۔ ایک بات کہیے۔ دوسرا اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا باقی الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے، یعنی آپ تلاوت کیجیے قرآن پاک کی اور نماز قائم کیجیے۔ اب نماز کا قائم کرنا اس کی اللہ نے اسی آیت مبارکہ میں آگے شاندار اس کی جو ایک فائدے والی بات تھی اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے یہ دو باتوں سے تمہیں روک دیتی ہے۔ ایک بات فحش باتوں سے، دوسرا گناہ کی باتوں سے۔ گناہ کی باتیں، بے حیائی کی باتیں، اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری رکے گی نماز کے ساتھ۔ نماز کی وجہ سے تمہاری یہ دونوں باتیں، تم نماز پڑھو گے، نماز کی طرف آؤ گے تو پھر تم بے حیائی کی طرف نہیں جاؤ گے اور پھر گناہ کی طرف نہیں جاؤ گے۔ اس میں مفتی احمد یار خان نقوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نماز پڑھنے والے بھی تو ایسے ہی، تو بہرحال ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، کوئی نہ کوئی کہہ ہی دیتا ہے۔ تو بہرحال مفتی صاحب بڑی شاندار بات کہتے ہیں کہ کم از کم جس وقت کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اتنی دیر تک تو گناہ سے بچا ہے، باقی باتیں تمہیں نہیں بھی سمجھ آتی۔ تو یہ 10-15 منٹ کا جو ٹائم اس نے نماز میں لگایا، اتنا ٹائم تو کم از کم وہ برائی سے بچا ہوا ہے نا۔ باقی تمہیں اگر نہیں بھی بات سمجھ آتی اتنی تو سمجھ لو کہ نماز بھی ہے یعنی برے کاموں سے روک دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا جو ذکر ہے یہ بڑی بات ہے، اللہ کا ذکر بڑی بات ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ مَا تَصْنَعُونَ یہ جمع مخاطب کا صیغہ ہے کہ جو تم کرتے ہو، جو بھی تمہاری یہ تصنعون جو ہے مصنوعات جیسے ہوتا ہے، مصنوعات کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بنانا، جیسے کہتے ہیں قدرتی چیز ایک مصنوعی چیز، قدرتی چیز کا مطلب جو اللہ کی طرف سے آلریڈی تیار ہے، تو تیار تو یہ بھی اللہ ہی کرتا ہے، لیکن بس اس کا نام رکھ دیا ہے مصنوعی۔ جیسے کہتے ہیں مصنوعات، فلاں ملک کی مصنوعات، کافروں کی مصنوعات استعمال نہیں کریں گے، یعنی ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہم استعمال نہیں کریں۔ تو ما تصنعون اللہ فرماتا ہے وہ جو تم بناتے ہو وہ اللہ جانتا ہے۔ بناتے کیا مطلب اللہ کی طرف سے تمہیں ملا، وہ تو اللہ نے طریقہ کار بتا دیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ جو تم اپنی طرف سے ایسے کوئی نہ کوئی بنا کر جناب زندگی گزار رہے ہو وہ اللہ کے گھر میں اپنی طرف سے نہ کچھ بناؤ، جو اللہ نے تمہیں بنا کر دیا ہے اس کو۔
جو اللہ نے دین دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں سمجھا دیا اس کو تم اپناؤ. کیوں؟ جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ جاننے والا ہے. تو اس کو آپ دیکھیں کتنی شاندار زندگی اللہ کی طرف سے نصیب ہوگی. آپ سورۃ قاف کے اندر چلیں 26ویں پارے اللہ فرماتا ہے فاصبر علی ما یقولون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے آپ تو شانوں و عظمتوں والے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن آپ پر بھی لوگ باتیں کرتے تھے، آپ پر بھی باتیں کرتے تھے. حالانکہ آپ تو زمانے کے خیر تھا، آپ نے دنیا کو تکلیفوں سے بچایا، دنیا کو سیدھے رستے پہ لایا اور ہر اچھائی والا کام جو ہے آپ نے لوگوں کو عطا فرمایا. لیکن پھر بھی آپ کو دار و تشریح کا نشانہ لوگ بناتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فاصبر علی ما یقولون، ابو ان لوگوں کی جو باتیں ہیں ان پر آپ صبر کیجیے. اور اس کے بعد اللہ نے جو فرمایا فسبح بحمد ربک، محبوب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ. اب تسبیح کیا ہوتا ہے؟ تسبیح یہ ہوتی ہے کسی بھی چیز کو گرداننا، بار بار کہنا، بار بار کسی چیز کو ریپیٹ کرنا، یہ تسبیح ہے. اور حمد کا مطلب کہ اللہ کی تعریفی جملے فرض کریں ہمارا رب رزاق ہے، رزق دینے والا. اس بات کو دل میں ایک دفعہ تم نے کہا رزاق ہمارا رب یا رزاق، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ریپیٹ کرو، بار بار کہو. ایک دفعہ کہنے کے بعد خاموش نہ ہو جاؤ، بلکہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق، جب بھی ٹائم ملے تو فوراً یا رزاق یا. اسی طرح باقی جب تم مطلب جب بھی ٹائم ملے ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے تسبیح کے اندر ٹائم گزارو. تسبیح کا مطلب اپنے رب کے جو تعریفی جملے ہیں، جو اس کی شان والے جملے ہیں ان کو ریپیٹ کرتے ہو، بار بار کرتے ہو، بار بار کرتے ہو. تو اس لیے یہ کئی بھی کوئی بھی چیزیں جو اللہ کی یاد کا معاون بنتی ہیں، اللہ کی یاد کا سبب بنتی ہیں، اس میں کوئی حد کی بات نہیں. یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انگلیوں پہ کر لیں، انگلیاں اچھی بات ہے، انگلیوں پہ کر لیں، جسم کا حصہ ہے. کل قیامت والے دن جہاں پر اور چیزیں بندے کے عملوں کی گواہی دے گی، بندے کے جسم کے اعضاء بھی دے گی، بندے کے جسم کے اعضاء بھی بولیں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہمارے ذریعے سے یہ نیکی کی ہے. تو اسی طرح آپ اگر فرض کریں یہ آپ کے پاس تسبیح ہے، اسی تسبیح پر بھی کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. تسبیح تو اسی کوئی ایسی چیز ہے اس کے ذریعے سے توجہ رہتی ہے اور بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کی طرف گامزن رہتا ہے. تو لہذا یہ جو چیز ہے جو بھی اللہ کی یاد کا سبب بنتی ہے، ذریعہ بنتی ہے، اس کو اپنانا چاہیے. تو اللہ نے بڑا وسبح بحمد ربک، محبوب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے، جو بھی اس کے تعریفی جملے ہیں ان کو ریپیٹ کرتے رہیں. اور اس کا ایک مطلب مفسرین نے نمازوں کی طرف بھی اشارہ کیا. نمازوں کا اس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اس سے مراد 5 نمازیں بھی ہیں. جیسے آگے ارشاد پاک ہے، اللہ فرماتا ہے قبل طلوع الشمس، محبوب آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے. آپ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، اس کے بعد فرمایا قبل الغروب، غروب سورج ہو اس سے پہلے بھی ادا کریں. تو اس سے مراد ظہر اثر مفسرین نے بیان کیا. اس کے بعد ومن اللیل فسبح، رات کو تم تسبیح بیان کرو. رات سے مراد مغرب عشاء، کیونکہ رات جو ہے یہ غروب ہوتا ہے سورج کو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ تو تم نے کر لیا نا، یہ 5 نمازیں ان 3 جملوں کے اندر اللہ نے بیان فرما دی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا بار سجدوں کے بعد بھی ذکر کرو، سجدے کر لیے اس کے بعد بھی ذکر کرو. اس میں 2 قول ہیں. مفسرین نے ایک قول میں یہ بیان کیا اس سے جو ہم سنت نوافل پڑھتے ہیں وہ بھی مراد ہے، اور پھر ایک رائے یہ بھی ہے مفسرین کرام کی کہ جو ڈائریکٹلی ذکر ہے اس سے وہ مراد ہے. تم نے سنت نوافل بھی پڑھ لیے، اس کے بعد پھر جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے تم سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، دیگر ذکروں کا اللہ نے بیان کیا ہے. تو ان کو ریپیٹ کرنا، ان کی تسبیح کرنا، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے. تو لہذا انسان ہم بحیثیت مسلمان اگر دیکھیں تو ہمارا جو ایک روٹین کا عمل ہے وہ ایسا
24 گھنٹے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ہم اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہی کو یاد کرتے رہے۔ اور اس کا جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے اس کا جب تک متبادل نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ مثلا آپ برائی چھوڑنا چاہتے ہیں، نماز برائی سے چھڑواتی ہے، تو لہذا آج معاشرے کے اندر بہت بڑی برائی کے طور پر، اور بعض دفعہ تو واللہ عالم بالثواب ہم تو سننے کی حد تک دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ تو کئی نوجوان بتاتے ہیں کہ اس کو برائی بھی نہیں سمجھا جا رہا، وہ ہے نشہ۔ یہ نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو لوگ جو ہے اب اس میں اتنا پڑھ چکے ہیں کہ کئی نشے تو اس کو نشہ ہی نہیں سمجھ رہے، اس کو فیملی کے اندر بیٹھ کر، جناب فیملی کے اندر بیٹھ کر فیشن کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ تو لہذا جو چیز انسانی جان کے لیے نقصان دہ ہے، اور کبھی میرا خیال آج تک کسی نے نہیں سنا کہ کوئی بھی نشہ آور چیز جو ہے وہ انسانی جان کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہاں اس کے علاوہ خوراک کھا لے، دودھ پی لے، کوئی اور فروٹ کھا لے، یہ چیزیں جو ہے جان کے لیے، صحت کے لیے اچھی چیزیں ہیں، تو ان کو استعمال کریں۔ اور پھر اس برائی سے بچنے کے لیے جو بہترین ذریعہ ہے تو وہ نماز کی طرف آئیں، نماز کو اپنی عادت بنائیں، تو اللہ تعالیٰ یہ برائی چھڑا کر اپنی طرف توجہ لگا دے، کیونکہ نماز کے لیے اللہ کا ڈائریکٹلی حکم ہے کہ یہ بے حیائی سے بھی بچاتی ہے اور گناہ کے کاموں سے بھی بچاتی ہے۔ تو لہذا نماز کی عادت اس کو اپنائیں، اور پھر نشہ جو ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھے، تو انشاءاللہ ایک باوقار زندگی گزرے گی۔ یہ ضروری ہے کہ کتنے بڑے بڑے نوجوان سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں، اور جناب کس طرح اب تو خواتین سنائیں کہ اس کام کے اندر شامل ہوتے ہیں، اللہ بچائے۔ تو لہذا ہم اگر آج پہلے تو اپنی جانوں کی فکر کریں، پھر اپنے بچوں کی، تو دیکھیں اگر یہ چیز اسی طرح بڑھتی گئی تو پھر آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ پھر بہت پریشانی ہو جائے گی، وہ نسلیں کیا کہیں گی کہ یہ ہمیں کیا دے کر گئے ہیں۔ تو لہذا یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس پر باقاعدہ طور پر اب کام کیا جائے گا۔ آپ حضرات کو چاہیے آپ ہمیں اس پر مشورہ دیں، ہمارا ساتھ دیں، انشاءاللہ اس کام کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کریں گے، ورنہ مان تو ہم نے بھی جانا ہے، سب نے مان جانا ہے، تو اسی طرح اگر چپ رہ کر یا خاموش رہ کر بھی وقت گزار دیں گے، وقت تو گزر ہی جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم اچھا کام کر کے نہیں جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ جیسے آپ کے علم میں ہے الحمدللہ، اب تو آپ دیکھتے بھی ہیں، تو مسجد کا پہلے جگہ یہ خریدی گئی، اس کے بعد پھر جگہ تعمیر کا کام شروع ہے، تو آپ مسجد کے ساتھ تعاون کریں، اور سامنے مدرسہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالبات کے لیے، کیونکہ گزشتہ 20 سالوں سے الحمدللہ ادارہ نعیم القرآن بچوں کی تعلیم کا بندوبست کر رہا ہے، تو اب بچیوں کی تعلیم کے لیے یہ مسجد کے سامنے مدرسے کا اہتمام کیا ہے۔ آپ اس مدرسے کے ساتھ بھی تعاون کریں اور مسجد کے ساتھ بھی تعاون کریں، تاکہ یہ نیکی کے کام جو ہے جلد از جلد پائے تکمیل کو پہنچیں، اور ان سے جو نیکی کا کام ہے اللہ اس کے رسول کے کام وہ لیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کے دعوانا